وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، چاہے وہ بڑائی و فضیلت دنیا کی جہت سے ہو یا دین کی جہت سے۔ دنیا کے معاملات میں کسی کو ترقی حاصل ہو، مال حاصل ہو، اولاد کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے، حسن خوبصورتی کے لحاظ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یا دین کے لحاظ سے کسی کو دینی وجاہت دی ہے، دینی مرتبہ مقام دیا ہے، تو اس وجہ سے آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ حسد بہت بری صفت ہے۔ جو آدمی حسد رکھتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، وہ دوسرے کے اچھے حال کو دیکھ کر جلتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یہ اچھا حال، یہ نعمتیں مجھے مل جائیں اور یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یعنی حاسد جو ہے وہ جلتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی تباہی کی تمنا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بندے کے لیے ممنوع ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ نے جو نصیب میں ہمارے لکھا اس پر انسان راضی رہے اور یہ سوچے کہ اسے نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو میں کیوں جلوں، میرا رب جسے جو چاہے نعمت عطا فرمائے۔ اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی، چاہے دولت دی یا کوئی دینی منصب دیا، یہ سب اس کی حکمت ہے۔ آگے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت میراث میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ نازل ہوا اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اگر میت کے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا اور بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا۔ تو عورتیں کہنے لگی کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دیا وہ عین حکمت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے، اس کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، جو نیک اعمال وہ کریں گے اس کا صلہ انہیں ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وہ نیک اعمال جو کریں گے انہیں حصہ ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے بھی وہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا ہم نے حصہ مقرر کر دیا۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء میں جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، سارے مسائل تفصیل سے بیان کر دیے گئے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ،
اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو۔ اس سے عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب شخص دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں اگر کوئی جرم کروں، جنایت کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے مجہول النسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ عقد ثابت ہے، صحابہ علیہم رضوان اس کے قائل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب ہے۔ مجہول النسب کا معنی یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میرے دادا دادی کون ہیں، اسے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو مجہول النسب ہو، وہ اگر دوسرے سے یہ کہہ دے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کا تو وارث ہوگا، اور اگر میں کوئی جرم کروں تو دیت تجھے دینی ہوگی، وہ قبول کر لے، تو اس صورت میں اسے عقد موالات کہتے ہیں۔ چونکہ وہ مجہول النسب ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے والد کون ہیں، میرے دادا کون ہیں، اسے اپنے نسب کا علم ہی نہیں، تو اب ایسا شخص اگر مر جائے گا تو جس شخص کو اس نے اس طرح کہا ہوگا اسے وراثت سے حصہ دیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل بحر شریعت میں جہاں پر وراثت کے مسائل ہیں وہاں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورۃ النساء کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔